أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ کہف آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، تو ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو آیت نمبر 60 جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لی فتاہ، لی کا ترجمہ یہاں پہ سے کیا ہوا ہے، فتح جوان ہو اپنے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح، لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا، لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا، حتی یہاں تک کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، مجمع ملنے کی جگہ، البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او یا امضیہ میں چلتا رہوں گا، حقوبا مدتوں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، وَإِذْ کہ اس وقت کا ذکر سنو، اذ قال موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان شاگرد سے کہا، خادم سے کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، ملنے کی جگہ جو ہے اس پہ نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں جو ہے عوام حقوبہ
چلتا رہوں گا، مدتوں جو ہے میں چلتا رہوں گا۔ فلما پھر جب بلغا وہ دونوں پہنچے مجمع ملنے کے مقام پر، بینہما ان دونوں کے آپس میں، یعنی جب وہ ان کے سنگم پہ پہنچے، دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچے، نسیا وہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذا تو اس نے بنا لیا، اس مچھلی نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، سرابا سرنگ کی طرح، یعنی جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچے، دونوں دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، فلما پھر جب جاوزا وہ دونوں آگے گزر گئے، انہوں نے تجاوز کیا، آگے نکل گئے، قال کہا لفتاہ اپنی نوجوان سے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نوجوان سے کہا، آتینا، آتی کا معنی ہوتا ہے دے، نہ ہمیں، آتو الزکا زکات ادا کرو، آتی یہ واحد ہے آتو کا، آتینا ہمیں دے دو، غداءنا ہمارا دن کا کھانا، غدا کھانا، دن کا کھانا، نہ ہمارا، آتینا غداءنا ہمارا دن کا کھانا دے دو، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقینا بلا شبہ یقینا، لقینا ہم نے پائی، لقیتو کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، پانا، من سفرنا ہم نے پائی اپنے سفر سے، ہذا اس، کیا پائی ہے، لقینا نصبا تھکاوٹ پائی ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا، یعنی جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، آتینا غداءنا کہ ہمارا دن کا کھانا یعنی ناشتہ لے کے آؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر نے بڑی تھکاوٹ جو ہے اس میں ڈال دیا ہے۔ قال اس نے کہا، یعنی وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا، ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، اذ جب، اوینا ہم ٹھہرے تھے، اوینا ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ چٹان کے پاس، فإنی تو بے شک میں نے، نسیت تو میں بھول گیا تھا، الحوت مچھلی کو، وما انسانی وما انسا اور نہیں بلایا، نسیتو کا معنی ہوتا بھولنا، انسا ینسی انسان باب افعال میں جب جائے گا اس کا معنی ہوتا بھلانا، وما انسا اور نہیں بلایا، نی مجھے، ہو اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان کے اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب طرح، تو قال ارائیتا اس نوجوان نے کہا، ارائیتا ویسے اس کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا، یعنی بھلا مجھے بتائیں، یہ عجیب قصہ ہو گیا، مجھے خبر دیجئے، جب ہم اس چٹان پہ ٹھہرے تھے، اس کے پاس ٹھہرے تھے، تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بلایا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پہ دریا میں اپنی راہ لی تھی، اپنا راستہ بنایا تھا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک یہی تو ہے، ما کننا نبغی ما جسے کننا نبغی ہم تلاش کرتے رہے، جسے ہم تلاش کر رہے تھے، جو جگہ ہم تلاش کر رہے تھے، کننا نبغی، ذالک ما وہی تو ہے، فرتدا تو ارتدا وہ دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما اپنے نشانات پر، قصصا پیچھا کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، تو دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، فوجدا تو ان دونوں نے پایا، عبدن ایک بندہ،
من इबादिना, हमारे बंदों में से, हमारे बंदों में से, आतैनाहु, आतैना, हमने दी थी, हु उसे, यानी उस बंदे को, रहमतन, रहमत, मिन इंदिना, अपनी तरफ से, वअल्लमनाहु, वअल्लमना, और हमने सिखाया, हु उसे, मिन लदुन्ना, अपने पास से, इल्मा, एक खास इल्म। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास कर अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। क़ाल लहू मूसा, कहा उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने, हल अत्तबिउका, क्या, अत्तबिउ, मैं फॉलो कर सकता हूँ, पैरवी कर सकता हूँ, का, आपकी, मैं पैरवी कर सकता हूँ आपकी, आला, इस शर्त पर, अन, ये कि तुअल्लिमनी, तू सिखाए मुझे, यानी इस शर्त पर मैं आपको फॉलो करूंगा कि आप मुझे सिखाएंगे, मिम्मा, उससे, जो, उल्लिम था, तुझे दिया गया है, इल्म दिया गया है, तुझे सिखाया गया है, रुश्दा, कुछ भलाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गरज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म आता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे सिखा दें। क़ाला, उसने कहा, उस बंदे ने कहा, इन्नका, बेशक आप, लन तस्ततिया, लन तस्ततिया, हरगिज इस्तिताअत नहीं रखते, माइया, मेरे साथ, सब्रा, सबर की, यानी मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पे सबर नहीं कर सकेंगे। वकैफा, और कैसे, तस्बिरु, तू सबर कर सकेगा, अला मा, उस पर जो कि, लम तुहित, जिसका तूने इहाता नहीं किया, लम तुहित, अहाता युहित इहाततन, जिसका तूने इहाता नहीं किया, बिही, उसका, खुबरा, इल्म के एतबार से, यानी जिन बातों की आपको पूरी पूरी वाकिफियत नहीं है, जो बातें आपको मालूम नहीं है, उन पर आप सबर कर भी कैसे सकते हैं। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सतजिदूनी, सा, अन करीब, तजिदू, तू पाएगा, नी, मुझे, अन करीब तू मुझे पाएगा, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, साबिरा, सतजिदुनी साबिरा, यानी मुझे सबर करने वाला पाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। वला आसी, वला आसी, और नहीं मैं नाफरमानी करूंगा, लका, आपकी, अमरा, किसी हुक्म में, यानी अनकरीब आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा, और मैं आपकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूंगा, किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। क़ाला, वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़इन इत्तबअतनी, फ़इन, फिर अगर, इत्तबअता, तू पैरवी करेगा, नी, मेरी, फला तसअल, फला तसअल, तो तुम सवाल ना करना, नी, मुझसे, अन शैइन, किसी चीज के बारे में, यानी अगर तू चाहता है कि मुझे फॉलो करे, मेरी पैरवी करे, तो मेरे से किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करना, सवाल की इजाजत नहीं है आपको। हत्ता, यहां तक कि, उहदिसा, मैं बयान करूं, लका, आपको, मिन्हु, उससे, जिक्रा, कोई जिक्र। क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलना चाहती हैं तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तज़किरा शुरू ना करूं, आप मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो इससे पहले अल्लाह ताला ने नाफरमानों का जिक्र किया कि जो अफराद कुरान मजीद की तालीमात से रूगर्दानी करते हैं, हक को गिराने के लिए बातिल को हमरा लेके झगड़ा करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है कि वो ऐसे लोगों को जल्दी हलाक नहीं करता,
بلکہ اپنے قانون کے مطابق مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا سبب ظلم اور زیادتی کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام یعنی عاد، ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، اہل مدین وغیرہ کا حال بھی مذکور ہے۔ جب انہوں نے کفر اور شرک کی انتہا کر دی، ظلم اور زیادتی کو مستقل عادت بنا لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا باغ والی مغرور آدمی کا حال بھی، جس پہ بربادی آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر کا بھی ذکر کیا۔ مکے والوں کے غرور کا حال بھی بیان ہو چکا کہ وہ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی آیات کو بھی اسی موضوع کے ساتھ مناسبت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے غرور اور تکبر سے دور رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی لغزش کی بنا پہ اس ضمن میں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ اس کی تلافی بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی حوالے سے بیان کیا گیا کہ ان کے ایک جملے سے تکبر کا شائبہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا بیان کے دوران جس کی وجہ سے تکبر کا شائبہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فوراً تنبیہ کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا گیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر قسم کے عیوب سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو پاک بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کامل بنایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے، یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس واقعے کو اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ بھی کافی مناسبت ہے، کیونکہ وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں عجیب اور غریب واقعہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے واقعات کائنات میں رونما ہو چکے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی انہی عجائبات قدرت میں سے ہے۔ تو گویا اس واقعے کا تعلق مذکورہ بالا آیات کے ساتھ بھی ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 9 ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ تو واقعے کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری شریف میں جگہ جگہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی موقع پہ اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ کیا اس وقت روئے زمین پہ آپ سے کوئی بڑا عالم بھی موجود ہے؟ آپ نے نفی میں جواب دیا، اگرچہ یہ جواب صحیح تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اللہ کے سب سے بڑے نبی اور صاحب کتاب رسول تھے، تو اس اعتبار سے آپ اس وقت کے سب سے عالم بھی تھے، اور شریعت کا علم بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کا نبی اپنی زبان سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بڑا عالم تصور کرے، اگرچہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، نبی سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ کسی بات کا حقیقت میں مبنی ہونا یہ کافی نہیں ہے صرف بیان کرنے کے لیے، بلکہ اس کو بیان بھی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، حق بات کو حق طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو یہاں پہ یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اب یہ حقیقت پہ مبنی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
बड़ा कोई आलिम नहीं था उस जमाने में। तो उस शख्स के सवाल के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि वो मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द करते, कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सबसे ज्यादा आलिम कौन सा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे बंदों में एक बंदा ऐसा भी है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। आप परेशान हो गए, अल्लाह ताला से अर्ज किया है, परवरदिगार कैफ़ अस्सबीलु इला लुक़िय्यि, मैं उस बंदे से कैसे मुलाकात करूं ताकि मैं उससे फैज हासिल कर सकूं। तो फरमाया कि फलां सफर पे रवाना हो जाओ, तोशा के तौर पे एक भुनी हुई मछली ले लो, जहां वो मछली गुम हो जाएगी हमारा बंदा तुम्हें उसी जगह मिल जाएगा। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बाज़ रिवायात में उस वाक़े का पस मंज़र ये जिक्र किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मौला करीम, अय्यु इबादिका अहब्बु इलैका, कि तेरे बंदों में से तुझे कौन सा बंदा ज़्यादा महबूब है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी यज़कुरुनी वला अंसानी, मेरा महबूब बंदा वो है जो मेरा जिक्र करता है और मुझे किसी वक्त भूलता नहीं है, फरामोश नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया है, परवरदिगार अय्यु इबादी का अक़ज़ा, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी यक़ज़ी वला यत्तबिउल हवा, जो फैसला करते वक्त ख्वाहिश की पैरवी नहीं करता, यानी जो जज हक और इंसाफ के मुताबिक फैसला करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया है, परवरदिगार तेरे बंदों में ज्यादा इल्म वाला कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी यब्तगी इल्मन नासी इला इल्मी, यानी वो शख्स है जो लोगों से इल्म हासिल करके अपने पास मौजूद इल्म के साथ मिला लेता है ताकि बवक्त ज़रूरत वो उस मजमूआ इल्म से फ़ायदा उठा सके। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अहले इल्म बंदे से मुलाकात की दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने उसका ज़रिया ये बताया जो इस वाक़ये में बयान किया गया है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम फलां सफ़र पे रवाना हो जाओ, अपने साथ एक तली हुई मछली तोशे के तौर पे, ज़ादेरा के तौर पे ले लो, इस मकाम पर ये मछली गुम हो जाएगी उसी जगह पर तुम्हें मेरा वो बंदा मिल जाएगा जिसके इल्म का तज़किरा हुआ। तो अपने सफर पे रवाना होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान का इंतखाब किया जो आपका हम सफर हो और दौरान सफर आपकी खिदमत कर सके। उस नौजवान का नाम यूशा बिन नून था। आप मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। आपको अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही नबूवत अता फरमाई और फिर आपकी वफात के बाद आप उनके जानिशीन भी हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हालांकि वो आपका खादिम था, खिदमत के लिए आपको ले जाया गया, लेकिन ताबीर जरा चेक करे, हुस्न ताबीर। हमें असल में इस वाक़े में हुस्न ताबीर सिखाई जा रही है कि हक बात को भी हुस्न ताबीर से आपने कहना है। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा। यहाँ पे खादिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कहा, शागिर्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कहा, बल्कि नौजवान कहा। ठीक है, ये है हुस्न ताबीर। इसको क्या कहा जाता है? हुस्न ताबीर। तो खिदमत के लिए वैसे भी जवानों को ही वो मुंतखब किया जाता है, क्योंकि अगर खिदमत के लिए किसी बूढ़े बाबे को ही वो साथ में रख लिया जाए, इंसान खुद भी बूढ़ा हो और खिदमत के लिए भी बूढ़ा हो, तो वो अपने आप को संभालेगा या दूसरे बाबे को संभालेगा। तो इसलिए जहाँ पे ताकत वगैरह लगती हो उसके लिए नौजवान होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे अकल वगैरह की बात हो, तजर्बे की बात हो, फिर वहां पे बूढ़े की खिदमत जो है वो लेनी चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र के वाक़े को बयान किया। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान यानी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से कहा, ला अबरहु हत्ता अबलुग मजमअल बहरैनी, कि मैं नहीं हटूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पे पहुंच जाऊं, दो दरियाओं के मिलने की जगह पे पहुंच जाऊं। जहां पे अल्लाह ताला ने अपने बंदे से
ملاقات کی نشاندہی فرمائی، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ او امضی حقبا، چاہے مجھے لمبے مدت تک، دراز مدت تک چلنا پڑے۔ حقب لمبے زمانے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہی تھی کہ مجھے کتنا لمبا سفر اختیار کرنا پڑے یا کتنی مدت تک چلنا پڑے، میں اس اللہ کے بندے سے ضرور ملاقات کروں گا۔ تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے بحر روم اور بحر فارس پہ محمول کیا، لیکن اس روایت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو سمندر تو آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان خشکی حائل ہے۔ کیونکہ یہ دونوں قریب قریب ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس قربت کو ملاب سے تعبیر کیا گیا ہو۔ بعض مفسرین نے بحرین سے بحر قلزم اور اردن کا دریا مراد لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دو دریاؤں سے مراد میٹھا اور کڑوا پانی ہے، جہاں پر یہ دونوں قسم کے پانی ملتے ہیں، وہی مجمع البحرین ہے۔ بعض حضرات نے اس کو مجازی معنی پہنائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے مراد حقیقی دریا یا سمندر نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم یعنی شریعت اور احکام الہی کے سمندر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام باطنی علم کے سمندر ہے۔ یہ دونوں حضرات جس مقام پر بھی ملیں گے وہی مجمع البحرین ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا، اور مجھے اس علم سے نوازا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے علم کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا استقلال بھی، کہ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے تازیست لمبے سفر پہ روانہ ہونے کا مصمم ارادہ کیا۔ بھئی میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے لمبی مدت تک بھی سفر کرنا پڑے میں سفر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا استقلال اور استقدام جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں زاد راہ اور توشہ رکھنا، سفر کا سامان رکھنا، کھانے پینے کی چیز رکھنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ اسی طرح سفر میں اپنے شاگرد یا خادم کو خدمت کے لیے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر رحلۃ العلمیہ یعنی علمی سفر تھا، کیونکہ اپنے سے زیادہ عالم شخص سے علم حاصل کرنے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بھی ہے، من سلک طریقا یطلب العلم فیہ سلک اللہ بہ طریق الجنہ، کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کے سیکھنے والے راستے پہ چلائے اور ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے محدثین اور بزرگان دین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے علم کے حصول کے لیے 40 ہزار میل کا سفر طے کیا۔ یہ اس قدیم زمانے کا ذکر ہے جب اونٹ پر، گھوڑے پہ، خچر وغیرہ کے علاوہ کوئی سواری میسر نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ یا تو پیدل سفر کرتے تھے۔ آج کی طرح کی سہولتوں کا نام نشان تک نہیں تھا۔ آج تو ساری دنیا تیز ترین سفری سہولتوں کی وجہ سے ایک گھرانے کی طرح سمٹ چکی ہے، کچھ گھنٹوں میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اب علم کے حصول کے لیے زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن علم کے حصول کے لیے الحمدللہ ہم جمع ہے۔ آج سہولیات ہی سہولیات ہے، لیکن ان بزرگان دین نے جس وقت علم کی خدمت کی، علم کے حصول کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہے، جن کی بدولت
آج ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اگر وہ محنت نہ کرتے تو آج یہ چیزیں ہمیں میسر نہ ہوتی۔ جتنی انہوں نے علم دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہے، دنیا کی تاریخ میں اتنی محنت کوئی نہیں کر سکتا، اتنی قربانی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک حدیث کی حفاظت کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہے، ایک ایک حدیث کے حصول کے لیے جو محدثین نے قربانیاں دی ہے، یہ قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا۔ اقوام عالم میں کسی کے پاس اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان بزرگان دین کے علوم سے ہمیں مستفید ہونے اور ان کے انوارات اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے سنگم ملنے کی جگہ پہ پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی اس مچھلی کو بھول گئے جو انہوں نے بھون کر توشہ کے طور پہ تھیلے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے، نسیا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جو علم الصرف پڑھ رہے ہیں وہ آسانی سے سمجھ لیں گے، نسیا سمعا، وہ دونوں بھول گئے۔ حالانکہ مچھلی کے واقعے کو صرف یوشع علیہ السلام ہی بھول گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اس واقعے کا علم ہی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ دونوں ساتھی ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بڑے پتھر یا چٹان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ یوشع علیہ السلام تو وہی بیٹھے رہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ سو گئے، بعض میں آتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے ذرا دور چلے گئے۔ تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ تھیلے میں بند بنی ہوئی مچھلی نے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا، یعنی وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ سے پانی میں داخل ہوئی وہ جگہ سوراخ یا سرنگ کی شکل میں واضح طور پہ نظر آ رہی تھی۔ وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کسی آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ البتہ امام بخاری نے امام سفیان ثوری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پتھر کے قریب ان دو ساتھیوں نے آرام کیا وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس چشمے کے بارے میں مشہور ہے کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پی لے اسے حیات جاودانی حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی مشہور ہے کہ سکندر یہ پانی نہ پی سکا، مگر خضر علیہ السلام کی قسمت میں تھا، انہیں نصیب ہو گیا۔ تو بہرحال اس چشمے کے پانی کا کوئی چھینٹا اس تلی ہوئی مچھلی پہ پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، اور وہ تھیلے میں سے کھود کر سمندر میں چلی گئی۔ تو یہ سارا واقعہ یوشع علیہ السلام کے سامنے پیش آیا، لیکن کچھ دیر آرام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے یا قضاء حاجت سے واپس آئے تو انہوں نے خادم کو کہا کہ چلو اپنا سفر دوبارہ شروع کر دی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب یوشع علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے کہ کھانے کے لیے رکھی ہوئی مچھلی سمندر میں کود گئی ہے، لیکن وہ بھول گئے، وہ چلتے رہے۔ فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے گزر گئے، آگے چل پڑے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا دن کا کھانا لاؤ، ناشتہ لے کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، ہم تھک چکے ہیں، ناشتہ لے کے آؤ۔ تو اس موقع پہ بزرگان دین نے یہ کلام کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سفر میں آپ نے تھکاوٹ کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں بزرگ فرماتے ہیں کہ کوہ طور کا سفر خالق کی طرف تھا، اس لیے آپ نے وہاں تھکاوٹ محسوس نہیں کی، جبکہ یہ سفر مخلوق کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس لیے یہاں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو جب کھانا طلب کیا تو اس وقت خادم کو یاد آیا کہ کھانے کی مچھلی تو سمندر میں چلی گئی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة،
فإني نسيت الحوت۔ کہ حضرت دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں آپ کو مچھلی والی بات بتانا بھول گیا کہ وہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی، اور پھر ساتھ میں ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا وما انسانی ہو الا الشیطان ونذکرہ، اصل میں مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں وہاں آپ کو یہ بات نہ بتا سکا۔ تو اس آیت میں اس واقعے کو بھلا دینے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی نے بھلا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس قسم کی اکثر اور بیشتر باتیں شیطان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دوران نماز نکسیر پھوڑ پڑے یا عورت کو حیض شروع ہو جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، حالانکہ نکسیر کا پھوٹنا یہ تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، حیض بھی ایک طبعی امر ہے جو وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے، لیکن اسی بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو غرض ہے کہ جب بھی کسی مومن کے امر خیر میں خلل واقع ہوتا ہے، رکاوٹ پیدا ہوتا ہے، تو اسے شیطان ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ مچھلی کے واقعے کے نسیان کی نسبت شیطان کی طرف ہی کی گئی، اسی لیے فرمایا کہ مجھے شیطان نے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور بات یہ کہ مچھلی نے تو اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، اور ہے یہ بڑی عجیب بات کہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی۔ قال ذلك ما كنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے ملاقات کے لیے یہی نشانی تو بتائی تھی کہ جس مقام پہ جا کے مچھلی گم ہو جائے گی میرے بندے سے تمہاری وہی ملاقات ہوگی۔ ہمیں تو وہی چٹان کے پاس رک جانا چاہیے تھا، ہم خواہ مخواہ آگے نکل آئے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پہ چلتے ہوئے واپس اسی جگہ پلٹ آئے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا سفر کر چکے تھے جہاں سے انہیں پھر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر فرمایا۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پایا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی مہربانی عطا فرمائی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص علم یعنی علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال جب پہلی ملاقات ہوئی فسلم موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا انا بارضک سلام و انا بارضی سلام، یہاں تمہاری اس سرزمین میں یا میری اس سرزمین میں سلام کہاں، یعنی یہاں پہ سلام کرنے کا کون سا موقع ہے، یہاں تو کوئی آبادی ہے ہی نہیں، بالکل ویران جگہ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں گرد و نواح میں سب کفار اور مشرکین آباد ہے، تو یہاں کیسے سلام ہوا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا من انتا، کہ تو سلام کرنے والا کون آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا موسیٰ، میں تو موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پھر پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ، تو آپ نے کہا ہاں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیہ دلیل علی ان الانبیاء ومن دونہم لا يعلمون من الغیب الا ما علمهم اللہ، لو كان الخضر یا خضر يعلم كل غیب يعرف موسیٰ قبل ان يسأل۔ مطلب یہ کہ انبیاء اور اولیاء وغیرہ غیب کی اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دیتا ہے۔ اگر خضر علیہ السلام غیب دان ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بغیر پوچھے ہی پہچان لیتے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ان آیات میں جو مذکور موسیٰ ہے یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے صاحب کتاب نبی ہے۔ قرآن مجید میں تو تصریح موجود نہیں ہے، البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ذکر کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے، ایک بندے کا نام ہے، کہ جس شخص کے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل والے اللہ کے جلیل القدر نبی نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے، اگرچہ ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا مگر وہ نبی نہیں تھے۔ یہ سن کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذب عدو اللہ،
کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ میرے سامنے ابی ابن کعب نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے صاحب تورات جو ہے وہ موسیٰ ہی ہے، یعنی بنی اسرائیل والے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اب خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں. اشکال یہ کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مدد کرتے، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پہ موجود لوگوں میں سے 100 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. لہذا اگر خضر علیہ السلام آپ کے زمانے میں بھی زندہ تھے تو 100 سال کے بعد تو لامحالہ ان کی زندگی باقی نہیں رہی. تاہم محدثین کرام اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تو زمین کی بجائے فضا اور پانی پہ بھی جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ ارشاد کے وقت آپ زمین پہ موجود ہی نہ ہو. اس سلسلے میں مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ وہ آسمان پہ زندہ ہے، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا اطلاق نہیں ہوتا. تو بہرحال امام احمد، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، ابن قیم اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا دنیا کا دور ختم ہو چکا ہے. البتہ اکثر علماء، صوفیہ، محدثین وغیرہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے. بات شروع میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں دجال ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ کیا اب مجھے خدا تسلیم کرتا ہے یا نہیں. وہ شخص جواب دے گا کہ اب مجھے حق الیقین ہو گیا کہ تو دشمن خدا دجال ہے، تو دشمن خدا دجال ہے. اس گواہی کو اعظم شہادتا عند اللہ کہا گیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی گواہی ہوگی. یہ شہادت دینے والا خضر علیہ السلام ہی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر اس نے اس عظیم شہادت کے لیے خضر علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا تو کون سی عجیب بات ہے. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں پہ زندہ ہے اور بحری راستوں کے بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں. اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ان کا گزران جو ہے جنگلوں میں ہے، وہ بھی بعض اوقات راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بعض نیک لوگوں کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام دنیا کا دور تو ختم کر چکے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کی مثالی صورت جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. لہذا ممکن ہے کہ وہ مثالی صورت میں بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہوں. مثالی صورت خواب میں بھی نظر آ سکتی ہے، بیداری میں بھی. بعض اوقات میں ایک آدمی خواب میں نظر آتے ہیں، کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ خواب میں مثالی وجود دکھانے پہ قادر ہے، اسی طرح بیداری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. جمہور علماء اس بات کے قائل ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور علم معرفت بواطن رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی امور کا علم عطا فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کا علم ظاہری عوامل یعنی حلال حرام اور عبادات کے بارے میں تھا، اور خضر علیہ السلام کا علم جو ہے باطنی امور کے بارے میں تھا. تو بہرحال جب موسیٰ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا انت علی علم، کہ تم ایک ایسے علم پہ ہو جسے میں نہیں جانتا، اور میں ایسے علم پہ ہوں جیسے آپ نہیں جانتی. موسیٰ علیہ السلام کا علم دین، شریعت اور ظاہری احکام کے بارے میں تھا، اور خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کا علم عطا کیا تھا. مسلم شریف میں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک خارجی نے بذریعہ خط آپ سے پوچھا کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں. آپ نے جواب دیا اگر تم وہ علم رکھتے ہو جو خضر علیہ السلام رکھتے تھے تو بے شک عورتوں اور بچوں کو قتل کر سکتے ہو، ورنہ کسی عورت اور بچے کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام بعض باطنی امور کے بارے میں قطعی علم رکھتے تھے جن کا ظاہری احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعاءین من العلم یعنی علم کے 2 برتن عطا کیے، ان میں سے ایک علم کو تو میں نے پھیلا دیا ہے جس کا تعلق جو ہے عقائد حلال اور حرام و عبادات سے ہے. اگر میں دوسرے علم کو بھی ظاہر کر دوں لقطع بالعوم تو یہ میری گردن جو ہے کٹ جائے گی. اس خاص علم کی پیشی گوئیاں باطنی باتیں ہرگز برداشت نہیں ہو سکیں گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے یا رب جوہر علم لو ابوح لقیل انت ممن یعبد الوثن، کہ علم کے بہت سے جوہر ایسے ہیں کہ اگر ان کو میں ظاہر کر دوں تو مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دو گی، اور کئی مسلمان میرے خون کو حلال سمجھنے لگیں گے جو خود برے سے برا عمل کرتے ہیں اور اسے اچھا خیال کرتے ہیں. تو علم جو ہے فرشتے کے ذریعے بھی سکھایا جا سکتا ہے، اشارے سے بھی ایسا ہوتا ہے، علم جو ہے دل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی ذرائع سے اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے. علم لدنی وہ علم ہے جس میں اچھے کام کی توفیق یا خذلان یعنی رسوائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایسا علم بغیر کسب اور تلقین کے حاصل ہوتا ہے، اسے علم وہبی بھی کہتے ہیں. اس کو کشف اور الہام کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تاہم خضر علیہ السلام کا علم انبیاء والا علم تھا، اگرچہ آپ تشریعی نبی تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کے سلسلے میں کچھ علوم سکھائے تھے. تو جب ان کی ملاقات ہو گئی قال له موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھائیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور پھر بے صبری کی وجہ بیان کی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ آپ صبر بھی میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس خبر کا آپ کو احاطہ ہی نہیں ہے، جس بات کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ اس میں ضرور بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے دخل اندازی کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، یعنی میں آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس کے بعد پھر وہ آمادہ ہو گئے، لیکن شرط بھی یہ لگائی فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کہ اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ خود میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں. مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے حصول مقصد کے لیے استاد اور شاگرد کے درمیان بعض شرائط طے ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی شرط تھی کہ وہ خضر علیہ السلام کی معیت کے دوران صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. ادھر خضر علیہ السلام کی شرط یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ خود ہی اس کو بیان کر دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان بعض شرائط پہ تعلیم اور تعلم کا انتظام کرنا درست ہے. استاد کہے کہ میں ان شرائط پہ پڑھاؤں گا اور شاگرد کہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میری شرائط یہ ہوں گی. تو بہرحال ملاقات کے بعد ان دونوں صاحبان کے درمیان رفاقت اور تعلیم کی شرائط طے ہو گئی اور وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے. ان کے بارے میں انشاءاللہ مزید جو ہے کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.